بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غروب آفتاب کے بعد مغرب کی فرض نماز سے پہلے 2 رکعت نوافل پڑھنا، اس کا کیا حکم ہے؟ اس کی تھوڑی سی تفصیل بیان کروں گا۔ چاروں فقہا اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں اور ان کی کیا دلیل ہے وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ، ان دونوں حضرات کے نزدیک مغرب سے پہلے 2 نفلیں ہے ہی نہیں، سرے سے ہے ہی نہیں۔ اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ صرف جواز کے قائل ہے، مغرب سے پہلے 2 رکعت کے صرف جواز کے قائل ہے، کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ ان کے 2 قول اس کے متعلق نقل کیے گئے، ایک قول صرف جواز کا ہے کہ صرف جائز ہے، اور دوسرا قول استحباب کا ہے کہ مستحب ہے۔ اب جو 2 بڑے حضرات ہیں ان کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خلفائے راشدین نے اور اکابر صحابہ نے کبھی مغرب سے پہلے 2 رکعتیں نہیں پڑھی۔ اگر یہ 2 نفلیں مستحب ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھتے، خلفائے راشدین اور اکابر صحابہ بھی پڑھتے۔ ابو داؤد شریف کی روایت میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا گیا کہ مغرب سے پہلے 2 نفلوں کا کیا حکم ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نے کبھی کسی کو 2 رکعتیں یہ 2 نفلیں پڑھتے نہیں دیکھا۔ ہاں البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پا جانے کے بعد بعض صحابہ سے یہ 2 نفلیں پڑھنا ثابت ہے، اس لیے جواز کا قول ہے۔ اور ان کی دوسری دلیل یہ ہے کہ چونکہ مغرب کے متعلق، مغرب کی نماز کے متعلق حکم یہ ہے کہ جلدی پڑھا جائے، تو اگر نفلیں اور سنتیں پڑھنے میں لگ جائیں گے تو پھر شریعت کا جو یہ منشا ہے جلدی پڑھنے کا، یہ پھر فوت ہو جائے گا۔ اور جو دوسرے جو حضرات ہیں ان کی دلیل یہ حدیث ہے ترمذی شریف کی کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی الصلاۃ قبل المغرب، اس باب کے تحت حدیث ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے، لمن شاء، اس کے لیے جو چاہے، ہر 2 اذانوں کے درمیان نماز ہے اس کے لیے جو چاہے۔ اب جو مغرب سے پہلے نماز کے جواز کے قائل ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ دوسری اذان سے مراد اقامت ہے، یعنی ہر اذان اور اقامت کے درمیان نماز ہے اس کے لیے جو چاہے۔ تو اس حدیث میں عموم ہے، یعنی ہر اذان اور اقامت کے درمیان، تو اس میں مغرب کی اذان اور اقامت بھی داخل ہے، تو لہٰذا مغربی کی اذان اور اقامت کے درمیان بھی 2 نفلیں پڑھنا جائز یا مستحب ہے۔ احناف اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ حدیث کا یہ مطلب لینا صحیح نہیں ہے، کیونکہ پھر اگر حدیث کا یہی مطلب ہے تو پھر نماز میں بھی کوئی تخصیص نہیں کی گئی اس حدیث میں۔ بین کل اذانین صلاۃ، ہر 2 اذان کے درمیان نماز ہے، اب کتنی نماز ہے اس کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی، جتنے چاہے پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان، ظہر کی اذان اور اقامت کے درمیان، عشاء کی اذان اور اقامت کے درمیان جتنے چاہے سنت اور نوافل پڑھ سکتے ہیں۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے، فجر کی اذان اور اقامت کے درمیان صرف 2 رکعت سنت، اس کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ اور مغرب سے پہلے جو 2 نوافل کے جو حضرات قائل ہیں وہ بھی صرف 2 نوافل کے قائل ہیں، اس سے زیادہ کہ وہ حضرات بھی قائل نہیں ہیں۔ حضرت مفتی سعید احمد پالنپوری رحمہ اللہ، انہوں نے اس حدیث کا بڑا بہترین صحیح مطلب بیان فرمایا۔ انہوں نے فرمایا کہ اس حدیث کا صحیح مطلب یہ ہے کہ اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی مسئلہ بیان نہیں کیا کہ مغرب سے پہلے 2 نوافل پڑھ سکتے یا نہیں پڑھ سکتے، بلکہ اس حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ذہن میں پیدا ہونے والے ایک شبہ کو، ایک خلجان کو دور کیا ہے۔ ذہن میں یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ مؤذن جب اذان دیتا ہے اور حی علی الصلاۃ کے ذریعے فرض نماز کی طرف بلاتا ہے تو مؤذن تو فرض نماز کے لیے بلاتا ہے، لیکن لوگ مسجد میں آ کر نوافل پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں اور سنتیں پڑھنے لگ جاتے ہیں، تو وہ تو اللہ کی داعی کی مخالفت کرتے ہیں کہ مؤذن تو فرض نماز کے لیے بلا رہے ہیں اور وہ آ کے سنتیں پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں۔ تو اس شبہ کو دور کیا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کی داعی کی مخالفت نہیں ہے، بلکہ اذان اور اقامت کے درمیان نوافل اور سنت پڑھنا بالکل جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ عین نماز کے وقت دوبارہ بلایا جائے گا، یعنی اقامت کہی جائے گی، تو اس وقت جب دوسری مرتبہ بلایا جائے، عین نماز فرض نماز کھڑی ہو جائے، تو اس وقت پھر دوسری فرض کے علاوہ دوسرے سنت یا نوافل میں مشغول ہونا پھر وہ جائز نہیں، پھر وہ اللہ کی داعی کی مخالفت کہلائے گا۔ دوسری مرتبہ جب بلایا جائے پھر نوافل میں مشغول ہونا پھر جائز نہیں۔ اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز کی اقامت کہی جائے پھر فرض نماز کے علاوہ کسی اور نماز میں مشغول نہ ہویا جائے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس کا کوئی ہم اس کے قائل ہی نہیں، لیکن دوسرے آزاد جو پڑھتے ہیں ان کو منع بھی نہیں ہے، وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں نہ پڑھنے پر نہ ٹوکیں۔